خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے پہلے آپ شرابی تھے، شرابیوں کی محفل میں بیٹھتے اور شراب پیتے۔ ایک دن شراب کے نشے کے اندر آپ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، پرزہ دیکھا، جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے محبت سے اس کو اٹھایا کہ میرے رب کا نام ہے، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، صاف کیا، گھر جا کے خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ خود پھر پہلے معاملات کے اندر چلے گئے۔ رات کو اس علاقے کے ایک بزرگ نیک بندے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے جاؤ بشر کو جا کر پیغام دے دو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی ہے، اس کو صاف کیا ہے، معطر و معمبر کیا ہے، اونچی جگہ رکھا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا ہے اور ان کے دل کو بھی معطر فرما دے گا، اسے اپنے نیک بندوں میں اللہ داخل فرما لے گا۔ تو وہ بزرگ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ وہ بشر تو ایک برا بندہ ہے، یہ خواب صحیح نہیں۔ انہوں نے نفل پڑھے، پھر سو گئے، پھر یہی خواب دیکھا، پھر نفل پڑھے، پھر سو گئے، تیسری بار پھر یہی خواب دیکھا۔ تو اب وہ اٹھے اور بشر حافی کے گھر کا پتہ معلوم کر کے وہاں پہنچے، دروازے پہ دستک دی، کھٹکھٹایا تو اندر سے زوجہ نے بتایا کہ وہ کسی شرابیوں کی محفل میں گئے ہوں گے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ 3 بار خواب دیکھا ہے اور یہ تو پھر اسی حالت کے اندر ہے۔ خیر پتہ کرتے ہوئے بشر حافی تک پہنچے اور جا کر یہ پیغام سنایا۔ اب پیغام سننا تھا، آپ ایسی رکت آپ پر طاری ہو گئی کہ آپ نے وہیں سے توبہ کرنا شروع کر دی اور اس بزرگ سے توبہ کی، ان بزرگوں کے ہاتھ پر، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بار بار معافی مانگنے لگے اور جوتا بھی نہیں پہنا، ننگے پاؤں چلے۔ اور پھر ان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے نام اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کا صلہ یہ ملا کہ آپ بہت بڑے مقام پر پہنچ گئے۔ اور آپ چونکہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو پھر آپ کو یہ مقام حاصل ہو گیا کہ جانور راستے کے اندر گوبر نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے بشر حافی نے گزرنا ہے اور کہیں ان کے پاؤں خراب نہ ہو جائیں۔ تو ایک دن ایک شخص کے جانور نے گوبر کیا تو وہ حیران ہوا کہ کہیں بشر حافی کا انتقال نہ ہو گیا ہو۔ جب اس نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ واقعی آپ انتقال فرما گئے۔ تو دیکھیے، توبہ کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی برکت سے کس جگہ سے نکل کر آپ ولایت کے مقام تک پہنچ گئے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے، اور جن کی تعظیم اب جانور بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام یا آیات قرآنی متبرک و مقدس نام، ان کو اٹھانا چاہیے، سنبھالنا چاہیے اور بے ادبی سے بچانا چاہیے۔ ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضری دینا، ان کی تعظیم کرنا، جہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعظیم سے بھی دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب اور نیک بندوں کی تعظیم و توقیر کرنے، انبیاء ہیں،
صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء وزام ہیں، جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اس کی تعظیم و توقیر کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے مقدس نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یا قرآنی آیات ہیں، احادیث طیبہ ہیں، ان کا ادب و احترام کرنے والا ہم سب کو بنائے اور ہر قسم کی بے ادبی سے محفوظ ہو مامون فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔